باکمال شانیں میرے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو ان عظیم شانوں میں سے ایک شان میرے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ محبت سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب میرے اللہ کریم کا قرآن سنیے اور محبت سے جھوم جائیے، پھر ہر زبان سے آقا کریم کی شان سن کر سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ آیت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، گفتگو اس پہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، مگر ہو سکتا ہے ان باتوں میں نئی باتیں ملے۔ توجہ سے سنیے گا، میرے اللہ کریم نے فرمایا یہاں ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آخر تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ نعیم صاحب میرے جاننے والے بیٹھے ہیں، محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ احباب دی وقار میرے اللہ کریم نے جناب سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، چاہے وہ ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے والے ہوں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد ایک عظیم اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس، فرمایا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ محبت سے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ احباب دی وقار علماء تشریف فرما ہے، کلمہ برہان نون کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کے اوپر دلالت کرنے والی ہے، بلندی اور رفعت پر دلالت کرنے والی ہے۔ تو کلام کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دلیل آ گئی، تمہارے پاس عظمت والی دلیل آ گئی۔ احباب دی وقار سمجھنا ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ دعوے پر قائم کی جاتی ہے۔ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا مالک الملک، تیرا وہ کون سا دعویٰ ہے جس کی حقانیت کے لیے، جس کے ثبوت کے لیے، جس کی پختگی کے لیے تو نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو اس کائنات رنگ و بو کے اندر اپنی برہان بنا کے بھیجا ہے۔ تو احباب دی وقار اس بات کو سمجھنے کے لیے اب سمجھیے، میں پہلے اللہ رب ذوالجلال کے قرآن کی تلاوت کر کے آپ احباب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس بزرگ کامل نے یہ بات قرآن کی نسبت لکھی ہے، قسم بخدا حق بیان فرمائی ہے کہ ایک قرآنی نورانی شیشہ جڑا حق دارا دکھاوے تے جیڑا پڑھ سنے او عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے۔ اب آئیے احباب دی وقار، ہم اس کلمہ برہان کو سمجھنے کے لیے ایک جناب علی مناسب سی گفتگو چھیڑنے لگے ہیں۔ وہ مناسب سی گفتگو یہ ہے، میرے اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کی کسی شے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ بولیے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ قسم بخدا یہ دروازے، یہ جناب علی یہ اینٹوں کی شاہکار مسجد، پتھروں سے بنی مسجد، کائنات کے چپے چپے میں غور
غور کرو میرے اللہ کریم نے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ یہ تو حضرت انسان جو ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بھی بنانے کا ارادہ فرمایا، جس کو میرے اللہ رب ذوالجلال نے اپنی نیابت کی خلعت سے سرفراز فرمایا، اس کو میرے اللہ رب ذوالجلال نے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، قسم بخدا کائنات کی ہر شے اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، مگر رب ذوالجلال نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ آخر تک محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے اللہ کریم کے جلیل القدر پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ احباب میں نے خطبے میں جتنی آیتیں پڑھی تھی، جتنی حدیثیں پڑھی تھی، تطبیق سنتی جائیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں، جن کو اللہ نے کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے میرے اللہ کریم نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، فرمایا اے میرے موسیٰ میں نے تو تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ احباب ذی وقار اس سے پتہ یہ چلا بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کو میرا اللہ دنیا میں خاص شانوں کا مالک بناتا ہے، ان کا چلنا میرے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا بولنا میرے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا میرے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا کلام میرے رب ذوالجلال کے لیے ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار انسانی زندگی کا مقصود حیات یہی ہے، بندہ دنیا میں دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں اپنے رب ذوالجلال کی نشانیوں سے اپنے رب ذوالجلال کی ذات تک واصل ہو جائے۔ اسی بات کو جناب صوفیاء جو افکار متعارف کرواتے ہیں، قسم بخدا ان کا مشن بھی یہی بات ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ قلندر اقبال کی زبانی نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ کوئی سوال کرے کہ بتائیے دنیا میں انسان کیوں آیا، تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی، اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ وہ بھائی اتنے بڑے مقصد عظیمہ کو لے کر آنے والے انسان ذرا اپنی اوقات کو دیکھ توجہ سے۔ دعویٰ تیرا اور مقصد تیرا خالق تک رسائی ہے، لیکن اللہ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے کہ اگر اس میں جلالت کی تعریف کی جائے، علماء بیٹھے ہیں، تعریف علماء نے یوں لکھی ہے، ہوا اسم ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات عظیمہ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، واجب الوجود اسے کہا جاتا ہے جس کو وجود لازم ہو، عدم ممتنع ہو۔ کیا مطلب؟ ہونا ضروری ہو، نہ ہونا اس کا متحقق نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، ہمیشہ رہے، اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو جس پر فنا آ جائے وہ واجب نہیں، وہ ممکن ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی معرفت پانے کے لیے آیا، لیکن مقابلہ دیکھو، ادھر ذات واجب الوجود ہے، ادھر انسان ممکن الوجود ہے۔ احباب ذی وقار انسان کی ابتدا بھی ہے، انسان کی انتہا بھی ہے۔ اللہ کے کمالات لامحدود، اس کی صفات لامحدود، ادھر انسان محدود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمزور انسان اپنے رب ذوالجلال تک کیسے واصل ہوگا، اس ذات تک رسائی کیسے پائے گا؟ میں برہان کی بات جناب علی آپ کو سمجھاؤں گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے اللہ رب ذوالجلال نے گویا ارشاد
فرمایا او دنیا والوں گھبراؤ نہ، جب میں نے تمہیں مقصد دے دیا اس مقصد کے دلائل بھی میں نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال کی پہچان کا ذریعہ کیا ہوگا؟ احباب، اللہ کریم نے علم کی دولت انسان کو عطا فرما دی۔ بولیے کس کی دولت؟ محبت نال سارے بولو نا، کہ علم کے ذریعے بندہ نامعلوم اشیاء کو معلوم کر لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا، احباب علماء کی توجہ لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا بنی آدم از علم یابد کا محال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، اور چو شمع از پے علم باید گدا، کہ بے علم نتوا خدا را شنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں علم کے پیچھے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر جناب علی علم کے خدا کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی ذات کو پہچاننے کا ایک ذریعہ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ بولیے کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا۔ تبھی تو اکبر الآبادی بولے اور آپ نے فرمایا تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے۔ پیار سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ ہم منور حیات کیوں پڑھاتے ہو اللہ کا قرآن؟ دین کیوں پڑھاتے ہو؟ قاری عبدالرحمن قرآن کیوں پڑھاتے ہو؟ احباب سارے یک زبان ہو کر یہی کہیں گے، ہمیں مال و زر کی لالچ نہیں، ہمارا تو مقصد یہی ہے تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے۔ سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ علم رب کی معرفت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے جو ظاہری انسان کو علم کے حواس عطا فرمائے، علماء تشریف فرما ہے، ان حواس میں سے جو مشہور ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، ان میں سے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں برہان کی بات آپ کو سمجھاؤں گا، پہلی جو باتیں ہوں گی یہ پچھلی باتوں کی کڑی ہوں گی۔ اگر آپ پہلی باتیں نہیں سمجھیں گے بعد کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ توجہ سے سنیے گا احباب دی وقار، انسان کو میرے اللہ نے علم کا ایک ذریعہ قوت باصرہ عطا فرمائی ہے۔ غیر معلوم اشیاء کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ معلوم کر لیتا ہے۔ پہلے پتہ نہیں ہوتا، جب آنکھ سے دیکھا معلوم کر لیا۔ بعض نامعلوم اشیاء کو بندہ سننے کے ساتھ، جس کو قوت باصرہ کا، جس کو قوت سامعہ کہا جاتا ہے، بندہ جناب علی غیر معلوم چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ میرے اللہ نے انسان کو ایک چکھنے کی قوت عطا کی ہے، اس کو ذائقہ کہا جاتا ہے۔ بعض نامعلوم چیزوں کو چکھنے کے ساتھ معلوم کر لیا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے انسان کو لمس کی قوت عطا فرمائی ہے۔ ان ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کر بعض انسان نامعلوم اشیاء کو معلوم کر لیتے ہیں، اس کو جناب علی لمس کی قوت کہا جاتا ہے۔ احباب دی وقار، میرے اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو یہ جو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں ظاہری علم کے، احباب دی وقار توجہ سے سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور انسان کے تمام کمالات محدود ہیں، اللہ کریم کی ذات لا محدود ہے۔ سوال یہ ابھرتا ہے بندہ اپنے ناقص حواس کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اپنے رب تک دلیل پائے تو کیسے پائے؟ رب کی بارگاہ تک رسائی پائے تو کیسے پائے؟ یہاں پر عقدہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ احباب پھر حواس کی کمزوری تو دیکھیے کہ یہ حواس غلطی کھا جاتے ہیں۔ بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھے انسان کی آنکھ اسے یہ بتا
بتاتی ہے کہ یہ گاڑی نہیں چل رہی، دائیں بائیں درخت دوڑ رہے ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے اس وقت جناب علی انسان کی جو بصارت کی حص ہے وہ مار کھا رہی ہوتی ہے، غلطی کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے، بعض اوقات چکھ کر معلوم کرنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ احباب توجہ سے سنیے گا، میں برہان کی بات بتانے لگا ہوں۔ میرے رب تعالیٰ نے جب یہ حواس غلطی کر جاتے ہیں، ان حواس کے اوپر سردار میرے اللہ کریم نے انسان کو عقل عطا فرما دی ہے۔ بولیے کیا عطا فرما دی ہے؟ عقل عطا فرما دی ہے۔ عقل جناب علی اس قوت دانائی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی حواس کی غلطی کو درست کرتی ہے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ کی آنکھ بتائے کہ ارد گرد کے درخت دوڑ رہے ہیں، قسم بخدا اس وقت آپ کی جو عقل سلیم ہے، آپ کی جو عقل ہے وہ حواس کی غلطی کو درست کرتی ہے کہ دوڑنے والی گاڑی ہے، درخت نہیں دوڑ رہے ہیں۔ احباب ذی وقار میرے اللہ کریم نے علم کا بڑا ذریعہ انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، مگر آئیے اب ذرا برہان سمجھتے ہیں کہ جناب گرامی عقل بھی کہیں پر مار کھا جاتی ہے۔ توجہ میری طرف، میں نے کیا کہا؟ عقل بھی کہیں پر مار کھا جاتی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا کئی عاقل ایسے آئے کہ جو جناب علی دہریے بن گئے، عقل پاس موجود تھی مگر اس کے باوجود جناب علی وہ دہریے بن گئے، انہوں نے خالق کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دیا۔ کئی کم ظرف ایسے آئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے، ان کی عبادت کرنے کے در پہ ہو گئے۔ کئی کم ظرف ایسے آئے جنہوں نے چاند کی تاثیر کو دیکھا، اس کو مؤثر حقیقی کی جان کر اس کے پرستار بن گئے، کئی سورج کی عبادت کرنے لگ گئے، کئی آگ کے اٹھتے شعلوں کے دیوانے بن کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ مگر احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، جہاں پر انسان کی عقل بہک رہی تھی، انسان کی عقل غلط ہو رہی تھی، میرے رب ذوالجلال نے ان عقلوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنی ذات عظیمہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں انسانوں کو عطا فرما دی ہے۔ احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے انسانی عقلوں کے زاویے درست فرمائے، ان کے قبلے درست کیے۔ جن جن لوگوں نے نبیوں رسولوں کو مقتدا مانا، قسم بخدا وہ ہدایت تک واصل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا کہ میرے اور تیرے نبی لجپال کی باری آئی۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ آخر تک ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے۔ اور توجہ، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا۔ اب ذی
وقار توجہ سے سنیے گا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے چپے چپے کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیر دی ہے، حتیٰ کہ کل جہان میرے رب تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ نے علم کے ذریعے دے دیے، حواس دے دیے، اللہ کریم نے عقل انسان کو عطا فرما دی، اور یہ اس لیے عطا فرمائی بندہ رب کی معرفت کی دلیل جناب علی ان سے پکڑے۔ احباب دی وقار تبھی میرا اللہ اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، توجہ سے سنیے گا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ حضرات علماء تشریف فرمائیں، کلمہ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم جمیع سوی اللہ کو کہا جاتا ہے، رب کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، مگر احباب دی وقار عالم کا لفظ وہ علمن سے مشتق ہے، علمن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا اور نشان۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اس تمام جہان کے اندر رکھ دی ہے، اپنی ذات کو مصدور فرما لیا ہے، پوشیدہ فرما لیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر اللہ کریم نے چھوڑ دیا کہ وہ اس کی قدرت کی نشانیوں سے رب ذوالجلال کی ذات تک واصل ہو، رب ذوالجلال کی ذات کو پالے، مگر احباب دی وقار انسان کی بابت میرے اللہ کریم نے فرمایا اس کو کمزور تخلیق کیا گیا، یہ حواس کی غلطی میں بھی مبتلا ہو گیا، عقل کی غلطی میں بھی مبتلا ہو گیا، مگر قربان جائے جب میرے کملی والے لجپال دنیا میں تشریف لائے، آپ نے رب کی معرفت کا نور اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، جو بلا سوچے ہی میرے کملی والے کا غلام بن گیا، یہ غلامی اس کے لیے دنیا کی بادشاہی سے بہتر بن گئی ہے۔ احباب دی وقار فرق یہی تھا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی عقلوں کو نبیوں کے تابع کر دیا، مثال کے طور پر ہم اپنے پیارے نبی کے امتی ہیں، اگر ان کے احکامات پر عمل کرنے میں ہم تأمل کریں، غور و فکر کریں کہ جناب علی ہماری عقل کچھ کہتی ہو، نبی کا حکم کچھ کہتا ہو، ہم عقل کے در پہ ہو جائیں، خدا کی قسم مار کھا جائیں گے، تباہی اختیار کر لیں گے، کیونکہ قلندر اقبال نے اسی بابت فرمایا عشق ناپید خرد میں گزدش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کرے نہ سکا۔ کہنے لگا دنیا والوں آج انسانوں سے عشق ناپید ہو گیا۔ عشق کا مطلب کیا کہ خدا رسول کے ساتھ انی محبت کرنی ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمارے علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی قربان جائیں امام اہل سنت تیری شان پر، اور قربان جائیں امیر المجاہدین امام اہل سنت کے کلام کو پڑھنے والے کی شان پر، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احباب دی وقار توجہ سے سنیے گا، کہنے کا مدعا یہی ہے بندے نے جب اپنے آپ کو کملی والے کی غلامی میں دے دیا، علامہ اقبال فرماتا ہے آج وہ دور آ گیا جب عشق نہ پید ہو گیا، کملی والے کے ساتھ بے پناہ جو محبت تھی وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا اسی لیے آج کے انسان کی جو عقل ہے اس کو سانپ بن کے ڈس رہی ہے کہ کسی تابع فرمان نظر کے یہ تابع نہ بن سکا۔ کہنے لگا جس نے سورج کی فلسفی سائنسدان جسے کملی والے آقا کریم کی غلامی نہ ملی، کہنے لگا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کرے نہ سکا۔ فکر نہیں بلندی اتنی
کہ سورج نیاں شعاواں گرفتار کر کے دیا اے آج پلیٹاں ویکھو ہاں جی انہاں وچ سورج نیاں شعاواں گرفتار کیا انگریز سورج نیاں شعاواں گرفتار کر کے معرفت باللہ تک حاصل ہو سکے نہیں ہو سکا تو قسم بخدا میں کہوں گا کہ کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ ہم اپنی عقلوں کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے کملی والے آقا کریم کو اپنی زندگی کا مقتدا بنا لے میرا اللہ کامیابی سے سرفراز فرما دے گا اس لیے اللہ اکبر اس لیے کہ احباب دیوکار رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ اس سے پہلے آئیے غلامی کی بات کروں قسم بخدا غلامی ایک توق ہوتا ہے غلامی لعنت ہوتی ہے حفیظ جلند اکبر الہبادی نے فرمایا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے وہ کہنے لگا کہ غلامی تو لعنت ہوتی ہے جس کے گلے پڑ جائے وہ کوئی انسان ہے مگر احباب دیوکار یہ تو اس غلامی کی بات کی گئی جو کسی دنیا دار کمینے کی غلامی ہے جو کافر کی غلامی ہے جو منافق کی غلامی ہے جو اللہ کی ذات سے دور انسان کی غلامی ہے مگر جو کملی والے آقا کریم کی غلامی ہے قسم بخدا دیتی کیا ہے آؤ بلال حبشی سے پوچھو وہ بھی کملی والے کا غلام بنا تھا وہ بلال اپنی زبان حال سے کہتا ہے لوگو رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو اور غلامی ہے یہ بادشاہی سے بہتر غلامی ہے یہ بادشاہی سے بہتر ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو احباب دیوکار عرض یہ کرنا چاہتا ہوں انسانی عقل دلیل مانگتی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا دیا اب انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے عقل جہاں مرضی ہے توڑے مگر کملی والے آقا کریم کے تابع فرمان ہو جائے یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اس لیے احباب یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر دنیا نے کسی نے اللہ کی ذات تک واصل ہونا ہو امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اب دنیا کے اندر میرے اللہ کریم کی حجت کاملہ اور دلیل کاملہ اور برہان عظیمہ ایک ہی ذات مصطفیٰ ہے جو اس دروازے سے جائے گا معرفت باللہ پائے گا وگرنہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے نغمے علا پہ جب تک محمد الرسول اللہ کو وسیلہ نہ بنائے گا اللہ اس کی توحید بھی قبول نہ فرمائے گا اس لیے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب احباب ذی وقار انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، میرے 4-5 منٹ گفتگو کے باقی رہ گیا، گھڑی میرے پیش نظر ہے، اگر یہ درست ہے 9:30 بجے میں نے اختتام کرنا ہے۔ آپ احباب نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، قسم بخدا کلمہ برہان پر اگر جناب مفصلاً گفتگو کی جائے بڑی باتیں اس کے اوپر باقی ہیں، مگر چونکہ مجھے یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ حضور غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا ذکر کرنا ہے۔ احباب توجہ سے سنیے گا، میں کملی والے لجپال کا فرمان حق نشان پیش کرنے لگا ہوں۔ سارے مل کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیوں پیش کرنے لگا ہوں کہ عہدے رتبے نہ کوئی تولے، عہدے رتبے نہ کوئی تولے، کون دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں رب بولے، ہاں محبت سے جد منہ وچوں رب بولے، ہاں جناب ناصر کون دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے۔ اب آپ توجہ سے جناب علی بڑے خوبصورت انداز میں ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار کون دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے، میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، مگر ماحول بنانے کے لیے کہتا ہوں قسم بخدا میرے کملی والے لجپال کا فرمان حق نشان ہمارے لیے اللہ کے قرآن کی حیثیت رکھتا ہے۔ توجہ سے کہ ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، دنیا کے اندر بڑی بڑی تحقیقیں کی گئی، ان میں سے ایک تحقیق یہ ہے کہ جناب دنیا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہے۔ جب انگریزوں نے جناب علی اس میں ریسرچ شروع کی، ہر کوئی اسی فیصلے پہ پہنچا ہے کہ جناب علی ایک کملی والے لجپال ہے جن کے ساتھ دنیا والے ہانا محبت کرتی ہے کہ ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، سوڑا اے ہو جیا جگ وچوں لگتا ہی نہیں، سوڑا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ احباب ذی وقار توجہ سے میں کملی والے آقا کریم کی حدیث پاک ایسے عرض کروں کہ جناب علی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی حقانیت تسلیم کرے۔ میرے کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کریم کے نبیوں کا ذکر ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے، وذکر الصالحین کفارت، فرمایا نیکوکاروں کا ذکر ہو، پرہیزگاروں کا ذکر ہو، وہ بندے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ احباب ذی وقار حضرت غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جی